اس سے پہلے کہ بیان شروع ہو انشاءاللہ ہمارے مولوی جمال الدین صاحب ایک نعت پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، بوبکر و عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، بوبکر و عمر ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، عثمان علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، آقا ہے قمر لیکن اصحاب ستارے ہیں، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، اس چاند کی ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ تعالی احسن الجزا۔ مولوی جمال الدین کے تہہ دل سے مشکور ہے، میں تو ان کو بولنے ہی بھول گیا تھا، لیکن ماشاءاللہ از آلویز ویل پریپیئرڈ، جزاک اللہ۔ اب میں تمام حضرات سے پہلے تو درخواست کروں گا قریب قریب آ جائے، جو حضرات ادھر بیٹھے ہوئے آگے مل کر بیٹھ جائے، اور ہم تہہ دل سے مشکور ہے برادرم مفتی قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم کے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری مسجد میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور تمام مصلیوں کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اب ہمیں اپنے بیان سے سرفراز فرمائیں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله
بلند آواز سے پڑھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور عالم ربانی حضرت مفتی فلاحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سب سے پہلے پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ذرا اور آگے آ جائے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما جائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے ماشاءاللہ، اللہ تعالی سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ یہ بلیک بن کا اثر کے بعد کا آخری بیان ہے، اس لیے کہ اب ہمارا جو سفر ہے وہ ڈیوزبری اور پریسٹن کی طرف کا سفر ہوگا۔ آپ دعا کریں اللہ سفر آسان کرے۔ ہاں، یہ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز میں انشاءاللہ یہاں پر آنا ہے۔ اللہ جب بھی لائے ایمان کے ساتھ لائے اور آخری گھڑی آئے تو اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بلیک بن کا گویا اثر کے بعد کا آخری پروگرام ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں اکیلا نہ بولوں، بہت تھکا ہوں۔ ہاں قمر الدین بھائی کیا یو کے میں وصول کرتے ہیں؟ میں اپنی ڈائری آج دیکھ رہا تھا تو یہ میں تقریباً 26 بیان میں بیٹھا ہوا ہوں، یعنی یہ آیا انڈیا سے، یوں آیا اور ابھی چلا جاؤں گا۔ وہاں انڈیا میں کسی کو جا کے کہوں گا کہ مہینے میں اتنا وصول کرتے ہیں، اچھا ہوا اب ٹکٹ نہیں دیتے ورنہ کیا حال ہوتا میرا۔ اللہ قبول فرمائے، سب آمین بولو نا آمین۔ ہمارا مولانا شعیب صاحب بیٹھے ہوئے، ہاں ماشاءاللہ، یہ ہمارا خاص آدمی بھائی، ہمارے بہت خاص دوست ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بھائی پورا مجمع ساتھ دے گا نا انشاءاللہ، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ، سب ایک مرتبہ آمین کہہ دے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور اس پر آمین کہہ دے اللہ نے یہاں جمع کیا آج رمضان کے مبارک مہینہ اور آخری عشرے کی برکت سے اور عصر کے بعد کی برکت سے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ مجھے سب سے پہلے ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں، پورا مجمع ساتھ میں بولے نا، بلند آواز سے بولے نا، ذکر کرنا انشاءاللہ۔ میرے دوستو ذکر کرو گے نا، یہ رمضان کا روزہ بھاری نہیں پڑے گا، آپ کو پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نام میں بہت بڑی طاقت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، معلوم نہیں پھر بعد میں کب ہمارا جمع ہونا ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن آج ہم سب اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، پورا مجمع ساتھ میں کہہ دے، آپ سب کی زبان پر بھی، نہیں بلند آواز سے بولو نا، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ کلمہ طیبہ بولو، لا الہ الا اللہ، نہیں ساتھ میں کلمہ طیبہ لا الہ اللہ۔ اللہ کو یہ کلمہ اتنا پسند ہے، یہ توحید اتنی پسند ہے، اللہ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا، بولو اللہ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا، ہر نبی نے ایک ہی آواز دی، اللہ مجھے کیا کرنا؟ اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے ایک ہی بات فرمائی، میرے نبی جاؤ سب سے پہلے اعلان کر دو لا الہ، نہیں ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ فار ایگزامپل ہم ایک بات دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود کو نبی بنایا، ساتھ میں بولو نام بولو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قوم کی طرف بھیجا جس قوم کا نام ہے قوم عاد، بولو قوم کا نام ہے قوم عاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہ مجھے نبی بنایا، مجھے پیغمبر بنایا، اللہ بڑی قوم کے درمیان آیا، مجھے کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا کوئی کام نہیں، سب سے پہلا کام اپنی قوم کو کہہ دو لا الہ، نہیں ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ کہ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 8، اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہود، اپنی قوم عاد کے پاس چلے جاؤ اور جا کر اعلان کر دو، بولو نا اللہ نے فرمایا اعلان کر دو لا الہ، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ اللہ نے حضرت ہود سے کہا اپنی قوم عاد میں جا کے اعلان کر دو، بولو لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھے، ایک اور قوم آ رہی ہے جس کا نام ہے قوم سمود، بولو قوم کا نام کیا ہے؟ قوم۔ اللہ نے وہاں بھی ایک نبی بنائے حضرت صالح، بولو کن کو نبی بنایا؟ حضرت
صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا قوم سمود کے واسطے، میں نے تمہیں نبی بنایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا جب قوم کے پاس مجھے جانا ہے اور بہت بڑی قوم ہے، حضرت صالح نے روتے روتے کہا اللہ نبی بنا دیا، مجھے پیغمبر بنایا، اللہ مجھے وہاں جا کے کیا کرنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے صالح جاؤ اپنی قوم میں جاؤ اور اعلان کر دو لا الہ۔ اس کو بھی 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ بولتے جاؤ، اللہ نے 8ویں پارے میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر صالح جاؤ اپنی قوم سمود میں جا کے اعلان کر دو، بولو نا لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھے اسی 8ویں پارے میں ایک ایک رکوع پر آگے بڑھتے جائے۔ ایک علاقہ ہے جس علاقے کا نام مدین ہے، بولو علاقے کا نام مدین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایک کو نبی بنایا جن کا نام ہے حضرت شعیب، بولو کیا نام ہے؟ حضرت شعیب۔ حضرت شعیب کو جب اللہ نے وہ علاقہ مدین کے لیے نبی بنایا، حضرت شعیب نے بھی یہی پوچھا اللہ نبی بنایا مجھے کام کیا کرنا ہے، مجھے سب سے پہلی ذمہ داری کیا نبھانا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اللہ نے وہی بات فرمائی، اے شعیب جاؤ اپنی قوم میں جاؤ، اگر یہ مارے تو مار کھانا، ارے اپنا تن من دھن قربان کرنا، مگر اعلان کرنا، بولو اعلان کرنا۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب سے فرمایا جاؤ اپنی قوم مدین میں چلے جاؤ اور جا کے اعلان کر دو لا الہ۔ تو حضرت ہود کی پکار، بولتے جاؤ نا، حضرت ہود کی آواز لا الہ الا اللہ، حضرت صالح کی آواز لا الہ الا اللہ، حضرت شعیب کی آواز لا الہ الا اللہ۔ بلکہ میرے پیاروں کتابوں میں لکھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں ایک ہی آواز لگائی، ایک اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستوں مارنے والوں نے حضرت نوح کو مارا، بہت مارا، اتنا مارا کہ آج کے زمانے میں ہم کو سمجھ میں آتا یہ جو فٹ بال ہوتا نا، فٹ بال کیسے اس کو پاؤں سے مار کے کچھ لوگ یہاں لے کر آتے تو کچھ لوگ وہاں لے کر جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو باقاعدہ بڑی گھونی میں بڑے کپڑے میں باندھا جاتا تھا، اس کے بعد میں 50 جوان یہاں ہوتے، 50 جوان وہاں دور کھڑے ہوتے، یہ اپنے پاؤں سے مار کے وہاں تک لے جاتے، وہ پاؤں سے مار کے یہاں تک لے کر آتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کو یقین ہوتا کہ یہ ختم ہو گئے، اس لیے کہ پورا کپڑا خون سے لہو لہان ہوتا، جس کپڑے میں لپیٹا ہے وہ کپڑا خون سے لہو لہان ہوتا، ان کو یقین ہوتا۔ لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی، جب سارے لوگ مار کے چلے جاتے، ختم ہو جاتے، سب نکل جاتے، اس وقت اللہ کی آواز آتی، اے جبرائیل جاؤ، میرے بندے کو بہت مارا ہے، اپنے ہاتھوں سے جا کے ان کو آزاد کر دو۔ حضرت جبرائیل آتے تھے اور جس کپڑے میں ان کو باندھا تھا اس کپڑے کو ہٹاتے، حضرت نوح پورے بدن کے زخمی ہوتے، لیکن حضرت جبرائیل ایسے ہی نہیں جاتے، جنت کے نہر کا پانی لے کر جاتے تھے اور جا کر پورے بدن کو دھلوا دیتے تھے۔ حضرت نوح واپس فریش ہو جاتے تھے، حضرت نوح واپس چست و چوبند ہو جاتے، اور حضرت نوح کہتے مجھے بہت مارا، سب نے مل کر مجھے بہت مارا، مجھے گھر جانا۔ حضرت جبرائیل کہتے نہیں، اللہ کا حکم ہے، پھر جاؤ، جنہوں نے مارا ان کے پاس جاؤ اور جا کر اعلان کر دو لا الہ الا اللہ۔ اسی کو قرآن کریم نے 18ویں پارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ فرماتا میرے نوح کو دیکھو، ایک ہی آواز بولو نا لا الہ۔ تو سارے نبیوں کی پکار، آج ہم بھی میرے دوستو ایک آخری مجلس تصور کرتے ہوئے یہ سوچے جئیں گے تو کلمے پر جئیں گے، اللہ موت بھی دے تو کلمے پر موت عطا فرمائے۔ ارے میرے دوستو سب سے زیادہ کلمے کی جاننے والا، سب سے زیادہ کلمے کی عظمت رکھنے والا، سب سے زیادہ توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے والا، سب سے زیادہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جاننے والا، اللہ کی قسم آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی ہستی ہے تو ہمارے آقا، بولو نا محمد الرسول اللہ۔ ہر نبی نے تو آواز دی، بولو کیا؟ لا الہ۔ ساتھ میں بولو نا لا الہ، بلند آواز سے بولو نا لا الہ۔
بولو نا بھائی. میں قمر الدین بھائی میں وہاں تھا، ابھی لیڈز میں تھا، لیڈز میں، ہاں وہ سلطان باہو سینٹر میں تھا. وہاں میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے بھائی سلطان باہو سینٹر میں جمع تھے. ہم نے ابھی بیان شروع کیا الحمدللہ تو سامنے سے آواز آ گئی سبحان اللہ. میں نے کہا کاش یہ ہماری مسجدوں میں تو کچھ سمجھ میں آوے بھائی. ایسے ڈرے ڈرے سہمے کائے کو بیٹھے ہو بھائی؟ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. ہمارا شعیب بھی دیکھو کہاں پیچھے جا کر بیٹھا، ایسا لگا عدت میں جا کے بیٹھا. بھائی سر ساتھ میں بولو نا، ہر نبی کی پکار. حضرت ہود علیہ السلام نے آواز لگائی، بولو لا الہ الا اللہ. حضرت صالح کی آواز لا الہ الا اللہ. حضرت شعیب کی آواز لا الہ الا اللہ. ساری قربانیاں جھیلنے کے بعد آواز لگائی حضرت نوح نے لا الہ الا اللہ. اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ جب معراج پہ پہنچے، بولو کہاں پہنچے؟ معراج. بول دو نا سبحان اللہ، بولو نا سبحان. معراج پہ پہنچے، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے نبی تم بھی یقین بنا لو، اپنی امت کو بھی کہہ دو لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ. ارے میرے پیارے دوستو 26ویں پارے میں اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا، حالانکہ ہمارے نبی سے بڑھ کے توحید جاننے والا کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر وحدانیت کے جھنڈے کو اٹھانے والا کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کو جاننے والا کوئی نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی طاقت کو جاننے والا کوئی نہیں. لیکن وہی اللہ کہتا فَعْلَمْ، بولو ساتھ میں بولو نا 26واں پارہ، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی اعلان کر دے، بولو نا لا الہ الا اللہ. کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. کاش کہ یہ یقین ہمارے اندر آ جائے. ہاں ذکر کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. مجھے سب کو اللہ کا ذکر کروانا، لیکن ایسے ذکر نہ کرے، پہلے اپنے دل میں یقین بنا لے. پورا مجمع ساتھ میں بول دینا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو ہی. ہاں کیا بولنا؟ اللہ. میں پہلے ایسے نہیں بلواتا تھا، لیکن بعد میں دیکھا کہ قرآن کریم خود چاہتا ہے کہ بولو تو اللہ ہی بولو. بھائی قرآن کریم میں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، الرحمن الرحیم، آگے مالک یوم الدین، آگے ایاک نعبد. میرے دوستو جن لوگوں نے عربی گرامر پڑھا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت کے وہ معیار کو بتایا، ایاک کو آگے رکھا اور نعبد جو عربی زبان میں فعل اور فاعل ہے اس کو پیچھے رکھا، تاکہ پوری امت کو پتا چلے عبادت کریں گے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اللہ ہی. تو ہی تو قرآن کریم سے معلوم ہوتا. تو میرے پیارے دوستو چلو شروع ہو جاؤ نا. میرے ساتھ میں کہہ دو بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں آواز بلند آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون ہے؟ ساتھ میں کہہ دو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں یہاں بٹھانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں یہاں بٹھانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہم سب کو سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہدایت دینے والا، بولو نا ہدایت دینے والا. ہمیں میرے پیاروں رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا. ہم لوگ کہاں بیٹھے؟ زمین پر بیٹھے. ہاں بولو نا زمین پر بیٹھے. اس کے نیچے پانی، ساتوں زمینوں کے نیچے اللہ نے پانی رکھا ہے. اور پانی کے اوپر کوئی بھی چیز کو آپ رکھو، بھائی ابھی افطاری کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ، پانی کے اوپر کوئی بھی چیز کو رکھو وہ چیز کا بیلنس نہیں ہوگا. ارے بولو بیلنس. تو جب یہ زمین پانی ہے اس پر اللہ نے ساتوں زمینوں کو رکھا، زمینوں کا بیلنس. ہل رہی ہے زمین؟ نہیں نا، اگر ہلے تو کوئی یہاں بیٹھے بھی نہیں. ابھی زمین ہل نہیں رہی نا. کیوں؟ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے یہ میری طاقت ہے کہ میں نے زمین کو تھام کے رکھا، کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. اور اللہ کہتا ہے میری وہ طاقت دیکھے کہ میں نے زمین کو تھام کر رکھا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے اپنی طاقت بتائی، اسی زمین کو پھاڑا، اندر سے پانی کو نکالا اور نہ جانے کتنی نہروں کو جاری کر دیا.
تو یہ کرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ کہتا ہے یہ 7 تو زمینوں کو رکھا, پانی پر رکھا, اس میں سے پھاڑ کے نہروں کو بہایا. اللہ کہتا ہے میری قدرت کا وہ معیار تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی میں نے زمین پر گاڑ دیا. بولو بولو, بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا. اور اللہ کہتا ہے میری قدرت, میرا بندہ میری قدرت اگر دیکھنا تو 2 سمندر کو دیکھ لینا. اللہ کہتا ہے یہاں سے سمندر آ رہا ہے, ہاں جاؤ ساؤتھ افریقہ جاؤ, کیپ ٹاؤن میں آپ کو نظر آئے گا, یہاں سے سمندر آ رہا ہے, وہاں سے بھی سمندر آ رہا ہے. ارے یہ جو سمندر آ رہا ہے اس کے پانی کا ہر قطرہ میٹھا ہے, اور وہ جو سمندر آ رہا ہے اس کا پانی کھارا ہے, لیکن درمیان میں آ کے یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا, یہ اپنی جگہ ٹھہر گیا. اللہ کہتا میری قدرت دیکھ لے, قیامت آ جائے گی مگر میٹھے پانی کا قطرہ کھارے میں نہیں جائے گا, کھارے پانی کا قطرہ میٹھے میں نہیں جائے گا. بلکہ میرے پیاروں ہم لوگ سمندر کنارے جاتے ہیں نا, یو کے والے جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ ابھی میں اسکاٹ لینڈ گیا تھا تو میں بھی سمندر کنارے گیا تھا. یوں آپ کنارے پہ کھڑے رہو, قمر الدین بھائی ایسے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ, آپ دور دیکھو کہ پانی موجے مار رہا ہے, ہوتا نا پانی موجے مار رہا ہے, تھپیڑے مار رہا ہے زور کا. یعنی آپ کو یقین ہے کہ اگر میں وہاں چلتا چلتا گیا ایسا ختم ہو جاؤں گا کہ میری لاش کا بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن وہی پانی تھپیڑے مارتا مارتا آتا. آپ یہاں کھڑے ہو, اپنی وائف کے ساتھ کھڑے ہو, بچوں کے ساتھ کھڑے ہو, یہاں پر اگر پانی رک گیا, آپ کہتے ہو میں سمندر کنارے گیا, میں سی سائڈ پر گیا, کنارے پر گیا. آپ تھوڑا آگے چلو گے اتنا اتنا پانی ہوگا, لیکن یہاں پر آ کر پانی, بولو یہاں پر آ کر پانی, تو وہ پانی جو اتنے تھپیڑے مارتا تھا یہاں کس نے رکایا اس کو؟ بھئی یہ پانی کو روکا کس نے؟ ارے یوں کہو جس نے روکا ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ کہتا جو نظر نہیں آتا وہی تیرا اللہ ہے. ارے بولو وہی تیرا اللہ ہے. اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے پارہ نمبر 20 آیت نمبر 2, کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں پڑھنے کے لیے؟ بولو پارہ نمبر 20 آیت نمبر, اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا. اللہ ہم سے سوال پوچھتا, اے میرا بندہ مجھے بتا دے زمین کا تھامنے والا کون؟ ارے بولو نا زمینوں کو تھامنے والا کون؟ وجعل خلالها انہارا, اسی زمینوں سے پانی کی نہروں کا نکالنے والا کون؟ وجعل لها رواسی, اسی زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑنے والا کون؟ وجعل بین البحرین حاجزا, 2 سمندروں کے درمیان آڑ کرنے والا کون؟ بھائی 2 سمندر, یہاں کا پانی میٹھا, یہاں کا پانی, کبھی ملے دونوں؟ اللہ نے سورہ رحمان میں فرمایا, بھائی سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا, ارے بولو نا سورہ رحمان تو یاد ہوگی نا, ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ, بینہما برزخ لا یبغیان. پڑھو فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو پورا مجمع کہہ دینا دونوں سمندروں کے درمیان روکنے والا کون؟ یہ زمین کو پانی پر بچھانے والا کون ہے؟ بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین پہ گاڑنے والا کون؟ اللہ ہی لا الہ. آپ کو ایک واقعہ سناؤں پھر تو ذکر کرو گے نا انشاءاللہ. یعنی یقین بنا لو, مضبوط یقین بنا لو. کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا, کرنے دھرنے والا کون؟ ہاں, فرعون بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا. 400 سال کی عمر پائی اس نے. کتنی؟ 400 سال, 400 ایئرس. بڑا ظالم تھا. قرآن کریم نے کہا اتنا ظالم تھا, اتنا ظالم تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا, عورتوں ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا تھا اور ظلم ڈھاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. بولو نا سبحان اللہ. قرآن پاک بہت پیارا کلام ہے. تو فرعون بہت ظلم کرتا تھا. اس کو کسی نے کہا, کسی نے اس کو کہا کہ فرعون اب تیری کرسی کے جانے کا ٹائم آ گیا, اب ختم, حکومت ختم. فرعون نے کہا کون 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 میری کرسی پر بیٹھے گا؟ ارے کہنے والے نے کہا یہ جو بنو اسرائیل ہے اس میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے, اور وہ لڑکا تیری کرسی پر بیٹھے گا, تو ختم ہو جائے گا, اب حکومت اس لڑکے کی ہوگی, تیری حکومت. ہاں, فرعون نے جب یہ سنا کہ میری کرسی پر کون آئے گا, بس ایک اناؤنس ہو گیا,
بنو اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو مار ڈالو. بھائی بنو اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو. اور اس نے اپنی تمام پولیسوں کو, اپنے پورے لشکر کو ایک دم تیار کر دیا کہ گھر گھر پہ جاؤ اور دیکھو جہاں بھی لڑکا پیدا ہو بس اسے مار ڈالو. میرے پیاروں, کتنے بچوں کو مارا گیا ہوگا, کتنے بچے اپنے پیدا ہوئے ہوں گے ماں کے سامنے ان کو قتل کر دیا گیا, کتنے بچوں کو ماں کی چھاتی سے ہٹا کے ذبح کر دیا گیا, کتنے بچے سوئے ہوں گے ان کو ذبح کر دیا گیا, کتنے بچوں کو ماں سے چھین کے ذبح کر دیا گیا. اے میرے پیاروں, بچوں کی لاشوں پہ لاشیں. فرعون کا آرڈر تھا کہ یہ بچہ کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ بچے گا تو میری کرسی ختم ہوگی. لیکن میرے پیاروں ایک بات سمجھ لو, ہمیشہ کے لیے سمجھ لو, بندہ زمین پہ پلاننگ کرتا ہے, اللہ کہتا میں آسمانوں پہ پلاننگ کرتا ہوں. اللہ کہتا تیری پلاننگ اتنی مضبوط ہوگی کہ تیری پلاننگ سے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ تو گر جاوے. ہاں, اللہ کہتا تیری پلاننگ اتنی مضبوط ہوگی کہ تو بڑے بڑے پہاڑ کو تو گرا سکتا ہے, لیکن میری پلاننگ کے اوپر انگلی بھی نہیں رکھ سکتا. بھائی قرآن میں لکھا, قرآن میں پارہ نمبر 13, بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اللہ فرماتا زمین والوں نے پلاننگ کر لی مگر آسمان والا. اللہ کی پلاننگ کے آگے کوئی پلاننگ چلے گی میرے دوستو؟ ہاں, اللہ نے ایک بچے کو پیدا کیا, بولو سبحان اللہ. بنو اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا, بولو سبحان اللہ. نام بولو, نام موسیٰ, بولو نام. اور اتنے خوبصورت جب پیدا ہوئے نا, ماں نے اپنے سینے سے لگا لیا کہ نہ یہ فرعون کو پتہ نہ چلے. گھر میں ماں بھی ہے, بولو گھر میں ماں ہے. پیدا کون ہوئے؟ موسیٰ ہے, اور موسیٰ کی بڑی بہن ہے. ماں نے گھر میں مشورہ کر لیا, ہم اپنے بچے کو باہر لے کر جائے نہیں, بلکہ بچے کو رونے بھی نہ دے, بچے کو رونے بھی نہ دے, اس لیے کہ اگر یہ بچہ روئے گا تو باہر آواز جائے گی, جب بچہ رونے لگے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جائے. ماں نے بہت گھٹن کی کہ کسی طریقے سے یہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہمارے یہاں لڑکا ہوا. اتنا پیارا, اتنا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا. میرے پیاروں 40 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن. 40 دن کے بعد فرعون کو پتہ چلا کہ فلاں گھر میں ایک لڑکا ہے, اور اب تک ان کے ماں باپ نے بھی ہم کو خبر نہیں دی, اور یہ پولیس نے بھی خبر. فرعون لال پیلا ہوا, اور نہ جانے کیا غصے میں اس نے پورے لشکر کو جمع کیا, اپنی ساری پولیسوں کو جمع کیا اور کہا تم کو شرم نہیں آئی؟ مجھے خبر ملی فلاں جھوپڑے میں فلاں گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا, اور 40 دن ہو گئے, 40 days پاس, 40 دن ہو گئے. ارے فرعون نے بڑے غصے میں کہا کہ میری حکومت میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے 40 سیکنڈ وہ زندہ نہیں رہتا. وہ 40 دن تک وہ بچہ زندہ ہے, 40 دن تک وہ بچہ زندہ. فرعون نے کہا جاؤ اس گھر پر جاؤ اور بچے کو بھی لے کر آؤ, اور جنہوں نے بچوں کی حفاظت کی سب کو مار ڈالو. اب بولو نا, حضرت موسیٰ کتنے دن کے ہوئے تھے؟ 40 days, یعنی 1 مہینہ 10 دن کے حضرت موسیٰ ہوئے تھے. کہاں؟ اور آئے چاروں طرف سے جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کیا کھٹکھٹایا ہوگا, دروازہ توڑنے کی تیاری ہوگی. کو ماں نے دیکھا, ماں سمجھ گئی کہ باہر خبر مل گئی ہے, اور یہ پولیسوں نے چھاپا مارا ہے, یہ فرعون کے لشکر نے چھاپا مارا, یہ میرے بچے کو لے کر جائیں گے. ماں نے جلدی سے وہ بچے کو اٹھایا, اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیا. کس کے ہاتھ میں دیا؟ بیٹی, یعنی حضرت موسیٰ کی بہن. آ گئی, بولو پھر پولیس اندر آ گئی, اور پورا گھر کو دیکھنے لگی, نہیں مل رہے. ارے بولو نا سبحان اللہ, بولو موسیٰ نہیں. ارے وہ دیکھ رہے, کبھی ان کو پوچھ رہے, کبھی ادھر انکوائری ہو رہی, کبھی ادھر دیکھا جا رہا, کبھی ادھر دیکھا جا رہا, دیواروں کو مارا جا رہا, لیکن ملے نہیں. بہت دیر تک ڈھونڈا, ملے نہیں. ماں نے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا تھا. اب سب ایک جگہ پر سناٹے میں کھڑے, بچہ نہیں ہے, بولو بچہ نہیں ہے. معاملہ گیا, فرعون کے پاس گئی پولیس, اور جا کر کہا آپ کو غلط انفارمیشن ملی, بالکل غلط انفارمیشن ہے. ارے ہم وہاں پر گئے, ہم نے کوئی کونا باقی نہیں رکھا, ہم نے گھر کے ایک کونے کو دیکھا اور انکوائری کی, مگر آپ کو غلط انفارمیشن ہے. بلکہ پولیسوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ فرعون یہ ہو کیسا سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی بچہ آئے اور 40 دن تک دنیا میں رہے, یہ ہو نہیں سکتا. خیر انکوائری ختم ہو گئی. بولو انکوائری. یہاں ماں گھر میں تھی, اپنی بیٹی کو جب سب چلے گئے, سناٹا ہو گیا, بیٹی کو کہا ہے اینا موسیٰ, کہاں میرا بیٹا, کہاں ہے میرا 40 دن کا بیٹا, کہاں ہے؟ تو بیٹی نے روتے روتے کہا اماں انتقال ہو گیا, بیٹا
انتقال. ماں نے کہا انتقال ہو گیا, مگر ہے کہاں بیٹا؟ کہا اماں سب لوگ گھر میں آئے, اگر میں یہ کام نہ کرتی تو ہم کو بھی مار دیتے. ہمارے یہاں جو تنور جل رہا تھا, تنور سمجھتے ہو نا, تنور وہ جو آگ کا جو تنور, کہا اماں اس میں پھینک دیا, اماں اس میں پھینک دیا. اس لیے کہ اماں اگر میں نے پھینکا نہ ہوتا نا تو وہ ہم کو بھی مارتے, آپ کو بھی مارتے, ہمارا پورا گھر ختم ہو جاتا, ہم سب برباد ہو جاتے. میں نے سوچا کہ ایک جان چلی جائے. مجھے میرے بھائی سے پیار تھا, ارے وہ 40 دن کا میرا بھائی مجھ سے پیار تھا, بہت خوبصورت تھا, لیکن کرے تو کیا کرے, ہم سب کی جانوں کا خطرہ تھا. وہ ماں زور سے چلائی, میرا بیٹا چلا گیا, ارے میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا, ارے میرے بیٹے کو آگ میں ڈالا. وہ ماں دوڑتی دوڑتی تنور کے پاس آئی, وہ آگ کے تنور کے پاس آئی, دیکھی تو اندر سے حضرت موسیٰ کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. بولو بولو حضرت موسیٰ کتنے دن کے. وہ بچے کا ہنسنا بھی کیسا ہوتا, وہ ہنسنے کی آواز آئی تو تنور کے قریب آئی اور کہا ہاں میرا بیٹا تو زندہ ہے, ارے میرا بیٹا تو زندہ ہے. ارے وہ ماں نے بڑے اچھے طریقے سے بیٹے کو, چاروں طرف آگ جل رہی ہے, اور بیٹے کو بڑے آرام سے نکالا, چہرے پر آگ کا نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. وہ ماں نے بیٹے کو نکالا اور کہا ابنی حی, ارے میرا بیٹا تو زندہ ہے. اور ماں نے یوں کر کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا, جیسے سینے سے لگایا, اور کہا اے پیدا کرنے والا, تو نے میرے بچے کو آگ میں زندہ رکھا. تو اوپر سے اللہ کی آواز آئی, میری بندی تعجب مت کر, میری بندی تعجب مت کر, میں نے ابراہیم کو 40 دن اور 40 رات آگ میں رکھا تھا. بھائی اللہ نے حضرت ابراہیم کو کتنے دن رکھا؟ اللہ نے فرمایا جس اللہ نے ابراہیم کو 40 دن 40 رات آگ میں رکھا, کیا وہ کچھ دیر کے لیے تیرے بیٹے کو آگ میں نہیں رکھ سکتا؟ ارے وہ اللہ تیرے بیٹے کو آگ میں, اور بتاؤ نا حضرت ابراہیم کتنے دن تھے آگ میں؟ 40 دن اور 40 رات. اللہ نے فرمایا, اللہ نے اس وقت فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا. اللہ نے فرمایا آگ ٹھنڈی ہو جا, میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا. اللہ جل جلالہ کی آواز آئی, اے میری بندی, جس اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو 40 دن آگ میں رکھا, 40 راتیں آگ میں رکھا, کیا وہ اپنے ہونے والے نبی موسیٰ کو کچھ دیر کے لیے آگ میں نہیں رکھ سکتا؟ بولو نا, آگ جلانے والا بھی اللہ ہی, اور آگ کو ٹھنڈا کر کے سلامتی دینے والا کون؟ حضرت ابراہیم کو تو آپ کو معلوم ہوگا 40 دن آگ میں, جب وہ آگ بجھ گئی نا, حضرت ابراہیم باہر آئے. بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو سب لوگوں نے ابراہیم کانگریچولیشن, مبارکی, آپ آ گئے, واپس آ گئے. کتابوں میں لکھا حضرت ابراہیم پہلے بھی خوبصورت تھے, 40 ڈیز آگ میں رہنے کے بعد جب باہر آئے اور زیادہ خوبصورت بن کر باہر آئے. اور جب سب نے مبارکی دی کہ تو حضرت ابراہیم رو رہے تھے, سب نے کہا ابراہیم تم رو رہے ہو, ارے تم فائر میں سے باہر آئے ہو, آگ میں سے باہر آئے ہو, تم رو رہے ہو. حضرت ابراہیم نے کتنے پیار سے کہا کاش واپس چلا گیا ہوتا, مجھے تو واپس کہا واپس جانا, کہا یہاں آ گیا, باہر آ گیا, یہاں وہی دنیا کے جمیلے, ارے میں آگ میں تھا, جنت کا کھانا صبح شام میرے پاس آیا کرتا تھا, اور صبح شام اللہ مجھے پوچھا کرتا تھا ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی, ابراہیم کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو اللہ نے فرمایا جس ابراہیم کو میں نے 40 ڈیز آگ میں رکھا اور میں نے کچھ نہیں کیا, یہ بھی تو میرا ہونے والا نبی ہے موسیٰ, میں نے کچھ دیر اس کو آگ میں رکھا. لیکن خیر میرے دوستو, یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ بہت طاقت والا. بولو اللہ بہت طاقت والا. اللہ کی, بولو نا اللہ کی قسم, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ اتنا طاقت والا, اتنی قدرت والا, ہم کو اس اللہ سے ڈر لگتا؟ اے بھائی ہم کو اس اللہ سے ڈر لگتا؟ ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولو نہیں, بولو نا, اس اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ وہ اللہ کیسا پیارا اللہ. اللہ کی قسم, ہم اس مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر بولے تو ہمارے جملہ غلط نہیں ہوگا, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں, مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. وہ اپنی معبودیت میں ایک, بولو اللہ اپنی معبودیت میں ایک, مصطفیٰ اپنی مصطفیت میں ایک. اللہ کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم کو جو نبی ملے ہیں مصطفیٰ, ان کی مصطفیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے دوستو, آج پیارے نبی کے صدقے ہی تو ہم کو سب کچھ ملا ہے. اے بولو نا, ہاں بولو نا, یہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہاں کس کے صدقے؟ محمد کے صدقے. بولتے جاؤ نا, محمد کے صدقے. ہم کو بیوی ملی, بولو محمد کے صدقے. بچے ملے,
محمد کے صدقے. ارے میرے پیارے دوستو یہ کھانا ملا, اب یہ افطاری کا وقت ہوگا, ہم جو کھائیں گے, اللہ کی قسم کوئی سوچا ہوتا کہ یہ کھانا میرے بس کا نہ ہوتا, یہ تو محمد کے صدقے ملا. ارے بولو نا محمد کے. اور نا سیدھی بات ہے میرے پیارو, حضرت آدم علیہ السلام سے only one mistake. بولو بولو, حضرت آدم سے کتنی بھول ہوئی؟ نہیں زور سے بولو, کتنی بھول ہوئی؟ ایک دانہ کھایا. بولو کیا کیا؟ ایک دانہ کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے, بولو, زمین پر حضرت آدم کتنا روئے؟ 300 سال. ساتھ میں بولو نا, حضرت آدم کتنا روئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا. only one mistake. اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا یہ دانہ مت کھانا, آدم یہ دانے کو مت کھانا. حضرت آدم نے دانہ کھایا, جیسے دانے کا کھانا تھا اللہ نے فرمایا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مستقر ومتاع إِلَىٰ حِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا, زمین پر بھیجا. حضرت آدم کتنا روئے؟ 300 سال. فبکا آدم 300 سنین. حضرت آدم 300 سال تک روئے. میرے پیارو, اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا, اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا, میرا پیارا نبی آدم سے ایک بھول ہوئی تھی. اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا آدم سے ایک بھول ہوئی تھی, اور اس بھول کی وجہ سے ہم نے جنت سے نکالا, اور 300 سال تک حضرت آدم روئے. بولو کتنے سال؟ 300 سال تک آدم روئے. لیکن اللہ نے فرمایا میرا پیارا نبی تیری امت بھی بھول کر رہی ہے, تیری امت بھی گناہ کر رہی ہے. ارے جو اللہ ایک غلطی پر حضرت آدم کو جنت سے زمین پہ اتارے اور 300 سال تک رلائے, وہی اللہ کہتا ہے میرا پیارا نبی تیری امت بھی گناہ پہ گناہ کرے, لیکن اے نبی تیری شان اور تیری عظمت اور تیرے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے آدم کو 300 سال رلایا. تیرا امتی ایک آنسو بہائے گا, ہمیشہ کے لیے گناہوں کو معاف کر دوں گا. میرے دوستو, ہم کو توبہ بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے, اگر معافی بھی ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے. ارے میرے دوستو, جو سانسیں لیتے ہیں وہ بھی محمد کے صدقے اللہ نے ہم کو دیے. اور اللہ کی قسم کھا کے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی, ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. نبی کی کیا شان, بولتے جاؤ نا سبحان اللہ, بولو سر. نبی کی شان سے بڑھ کر بولو کوئی شان والا نہیں. حضرت عائشہ ہماری ماں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہماری ماں حضرت عائشہ کو پوچھا گیا, حضرت عائشہ کو آ کر کسی نے پوچھا اے عائشہ, اے ہماری اماں, یہ تو بتا دے کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماں عائشہ بتاؤ نا میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے, میرے نبی کا کردار کیسا تھا, میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا, میرے نبی کی راتیں کیسی تھی, میرے نبی کا دن کیسا تھا. حضرت عائشہ فرماتی میں کہاں تک بتاؤ, اس لیے کہ نبی کی شان کوئی بتا نہیں سکتا, نبی کی عظمت کوئی بتا نہیں سکتا. قربان جاؤ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ, اتنا پیارا جملہ فرمایا میرے نبی کے بارے میں معلوم کرنا, خلقہ القرآن. سبحان اللہ بولو, خلقہ القرآن, بولو نا سبحان اللہ. یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن دیکھ لو محمد نظر آئے گا. بولو سبحان اللہ, بولو قرآن دیکھ لو محمد نظر آئے گا, محمد دیکھ لو قرآن پاک نظر آئے گا. میرے دوستو, قرآن کریم جس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں, کہ ہمارے نبی کی ایک ایک کردار کو قرآن پاک نے بتایا. آپ سوال کرتے جاؤ, قرآن جواب دیتا جائے گا. بولو آپ سوال کرتے جاؤ, کرو گے نا, سوال کرو گے نا, اتنا وقت نہیں ہے, میں کچھ بتا رہا ہوں. سب سے پہلا یہی سوال کرو, میرے نبی کا نام کیا ہے؟ بھائی قرآن سے پوچھو نا میرے نبی کا نام کیا ہے, قرآن کریم آپ کو جواب دے گا. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. قرآن سے پوچھو میرے نبی کا دوسرا نام کیا ہے, میرے نبی کا دوسرا نام, قرآن کریم فوراً جواب دے گا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. محمد ایک نام, بولو دوسرا نام
آمد. قرآن کریم سے پوچھو میرے نبی کا پیدا ہونا کیسا تھا, میرے نبی کا مکے میں ولادت باسعادت کیسے تھی. قرآن کریم جواب دے گا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. قرآن کریم سے پوچھو, چوتھا سوال پوچھو, 3 سوال ہوئے. قرآن کریم سے چوتھا سوال پوچھو, اے قرآن بتا میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا. بولو سبحان اللہ. اے قرآن بتا میرے نبی کا چہرے انور کیسا تھا. قرآن نے جواب دے دیا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. قرآن کریم سے پوچھو میرے نبی کے زلف مبارک, بال مبارک کیسے تھے. قرآن کریم نے جواب دیا واللیل اذا سجا. قرآن کریم سے پوچھو اے قرآن بتا میرے نبی کا بچپن کیسا تھا. قرآن نے جواب دے دیا الم یجدک یتیما فآوا. قرآن کریم سے پوچھو میرے نبی کا علم, نالج, ایجوکیشن کیسا تھا. قرآن نے جواب دے دیا ووجدک ضالا فہدا. قرآن کریم سے پوچھو میرے نبی امیر تھے کہ غریب تھے. قرآن نے جواب دیا ووجدک عائلا فاغنا. قرآن سے پوچھو میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا تھا. قرآن نے جواب دیا الم نشرح لک صدرک. قرآن کریم سے پوچھو میرے نبی کی پیٹھ مبارک کیسی تھی. قرآن نے جواب دیا الذی انقض ظہرک. بولو سبحان اللہ. میرے دوستو یہاں تک کہ قرآن کریم سے آپ پوچھتے جاؤ گے, پوچھتے جاؤ نا. اتنا پیارا سوال, اے قرآن میرے نبی کا ہاتھ کیسا تھا. اے قرآن میرے نبی کا ہاتھ کیسا تھا. اللہ نے جواب دیا, قرآن نے جواب دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ارے قرآن نے یہاں تک بتایا میرے نبی بولتے کیسے تھے, خاموش کیسے ہوتے تھے. بھائی بولنا کیسا. قرآن کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ میرے نبی کا بولنا تھا. ارے میرے نبی خاموش کیسے ہوتے. قرآن نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. ارے میرے نبی کی راتیں کیسی ہوتی تھی. تو یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا. میرے نبی کا دن کیسا ہوتا. ان لک فی النهار سبحا طویلا. اے قرآن میرے نبی کی زبان مبارک کیسی تھی. فانما یسرناہ بلسانک. اے قرآن میرے نبی کا رہنا کہاں تھا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. میرے دوستو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہہ دو قرآن کریم میں ہر نبی کا ذکر آیا, مگر جب محمد کی باری آئی 1000 سے زیادہ قرآن پاک میں محمد کی شان میں اللہ نے آیتوں کو نازل فرمایا. میرے دوستو اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے. بول دو نا, جلدی بول دو نا. اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود, مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ. آج میرے دوستو یہ 2-3 باتیں مجھے کہنا ہے. ایک تو اس پر تیار ہو جاؤ, یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. آواز سے بولو نا, کرنے دھرنے والا کون. اور ایک دوسرا یقین بنا لو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اور ایک بات میں کہوں گا, بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارے دوستو. ایک واقعہ سناؤ. ٹائم ہے نا ابھی, ہے نا ٹائم ہے نا. افطار کے بعد تو نہیں کرنا نا بیان. سبھی نہ بول رہے ہیں, سب کو معلوم ہے بھائی یہ تو ہم ٹائم پاس ہو جائے گا, افطار تک چلتے رہے بھائی. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے پیارو. دیکھو جا رہا ہوں, معلوم نہیں بعد میں ملاقات ہو یا نہ ہو. آج ایک بات دماغ میں بٹھا لو, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, بولو بے شک, روزہ رکھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. اللہ کی قسم اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں, آج بھی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں ایک قرآن پاک کو ختم کر لیتے ہیں. میرے دوستو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں. لیکن آج ایک بات سمجھ لو, جس کی ماں اگر اس سے ناراض ہے, اگر ماں, اے میرے جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر ماں ناراض ہے, پڑھ لے, نماز پڑھ, تہجد پڑھ, قرآن پڑھ, ختم پہ ختم کر. لیکن اگر ماں ناراض ہے, اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کچھ بھی ہوگا, تجھے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میں ایک بات بتاؤں, شاید آپ نے کبھی نہ سنا, جب سے میں نے پڑھا میرے پیاروں ایک عجیب ڈر لگتا, معلوم نہیں اللہ میرے اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. امام مالک کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ امام مالک نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں میں ایک گزرے ہیں, امام مالک ابن دینار, جن کو ہم کہتے ہیں حضرت مالک ابن دینار. نام سنا ہوگا آپ نے, اللہ کے ولی ہے حضرت مالک ابن. ان کی عمر تقریباً 27-30 سال کی ہوگی. اللہ کے ولی, بولو اللہ کے. حج کو گئے, بولو کہاں پر گئے. مالک ابن دینار اللہ کے ولی ہے, 27 30 ایئرز اولڈ, جوان ہے بالکل. حج میں گئے,
لیکن اللہ کے ولی، بولو مالک ابن دینار اللہ کے ولی، اللہ کے زبردست ولی، انہوں نے حج جب ہو گیا نا تو مراقبہ کیا۔ مراقبہ سمجھتے ہو؟ یہ تو خانقاہوں میں جاؤ، اللہ کے ولیوں کے پاس جاؤ تو سمجھ میں آئے گا۔ مراقبہ کے معنی آتے ہیں وہ اللہ کا ولی اپنی گردن جھکا دیتا ہے اور معلوم نہیں اللہ سے کتنی باتیں کرتا ہے، اور یہ پہلے نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو گناہوں سے صاف کرو تو مراقبے میں پھر وہ لطف آتا ہے کہ خود ہمارے نبی نے فرمایا راقب اللہ تجد تجاہک، اللہ کہتا ہے مراقبہ کر لے، ایک دن آئے گا تو خود اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو مالک ابن دینار گردن جھکائے، حج کا موسم ختم ہو گیا، مکہ مکرمہ میں حج مکمل ہو گیا، مالک ابن دینار رو رہے، روتے روتے کہا اللہ، وہی مراقبے میں کہا اللہ کتنوں کا حج قبول کیا؟ اللہ بہت سارے لوگ آئے حج کرنے، اللہ کتنوں کا حج قبول؟ اور پھر مالک ابن دینار نے روتے روتے کہا اللہ کسی کا ہوا نہ ہوا یہ تو بتا، میرا حج تو نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ کی آواز آئی مالک میری رحمت اور میری مغفرت ایسی ہے، سب کے حج کو میں نے قبول کر لیا۔ بولو سبحان اللہ۔ امام مالک ابن دینار نے کہا اللہ تو نے سب کے حج کو قبول کیا؟ کہا سب کا حج قبول کیا، ایک بوڑھا آیا ہے، ایک بڈھا آیا ہے، اولڈ مین، اس کا حج قبول نہیں کیا۔ تو مالک ابن دینار نے کہا کون؟ اللہ نے کہا نام ہے اس کا ابن اہرون۔ بولو نام کیا ہے؟ ابن اہرون کے نام سے جانتے، بوڑھا آدمی ہے، اس کے حج کو قبول ہے۔ مالک ابن دینار نے کہا لیکن اللہ اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی مالک اٹھو اور جاؤ ملاقات کرو، تلاش کرو ابن اہرون کہاں ہے، بوڑھا آدمی ہے، تلاش کرو کہاں ہے، اور جا کر اس کو کہہ دو میری طرف سے کہہ دو کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ مالک ابن دینار تو جوان تھے، 27-30 سال کے، جو بھی جوانی تھی، گئے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ بلخ کا رہنے والا ہے۔ وہاں بہت سارے قافلے آتے تھے، تو بلخ سے کوئی قافلہ آیا کہ یہ وہاں گئے، وہاں قافلے والوں کو کہا بھائی ابن اہرون نام کا کوئی ہے یہاں پر، ابن اہرون نام کا کوئی ہے یہاں پر؟ لوگوں نے پہچانا، کہا ہے وہ تو حج کر کے جنگل میں چلے گئے، مکہ کے جنگل میں، کہا حج کر کے جنگل میں چلے گئے۔ کہنے والوں نے کہا ارے وہ تو بلخ کا آدمی ہے ابن اہرون، اور یہ 40واں حج کر رہا ہے۔ کون سا حج کر رہا ہے وہ؟ 40، اور وہ تو جب بھی حج مکمل کرتا ہے ہم کو چھوڑ دیتا ہے، وہ جنگل میں چلا جاتا۔ ارے وہ امام مالک کو تو اللہ کا حکم تھا کہ جا کے پیغام پہنچا دینا۔ ارے وہ مالک ابن دینار اللہ کے ولی جوان دوڑے دوڑے مکے کے جنگل کی طرف گئے، لیکن چونکہ اللہ نے بھیجا تھا تو اللہ ملاقات بھی کروانے والا۔ گئے، دیکھا ایک کونے میں، دیکھا ایک بوڑھا آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ مالک ابن دینار کہے میں گیا، کتنا لمبا قیام، اور کیسا رکوع میں روئے، کیسا وہ سجدے میں روئے، کیسا وہ اللہ کے سامنے روئے۔ کہتے جب سلام پھیرا تو مالک ابن دینار کہتے میں تو جوان تھا، میں نے بوڑھے میاں کو کہا آپ کا نام ابن اہرون ہے؟ کہا ہاں۔ تو مالک ابن دینار نے کہا میں میسج لے کر آیا ہوں، لیکن کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ آپ تو کتنی لمبی نماز پڑھتے۔ تو وہ بوڑھے نے کیا کہا، روتے روتے کہا میسج دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہی بولنے آیا کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو وہ مالک ابن دینار چوکے، آپ کو معلوم ہے؟ کہا 40 سال ہو گئے، 40 ایئر سے حج کر رہا ہوں، ہر سال اللہ اپنے کوئی ولی کو بھیجتا ہے اور یہی میسج دیتا ہے کہ تیرا حج قبول۔ تو مالک ابن دینار نے کہا یہی بولنے آیا، لیکن بولتے ہوئے شرم آتی ہے، آپ تو اتنے بزرگ آدمی ہیں اور نماز پڑھ رہے اور 40 آپ نے حج کیے، آپ کا حج اللہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ یہ 40 حج۔ تو بوڑھے میاں تھے نا، کہا بیٹا جاؤ، یہ سب سوال نہیں کرنا، تمہارا کام تھا میسج پہنچانا، تم نے پہنچا دیا، اور میرے کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال میں یہی بات سنتا ہوں کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا، جاؤ تم کوئی۔ مالک ابن دینار نے وہ بوڑھے میاں کے پاؤں پکڑ لیے، میرے کو بتا دو نا پلیز، میرے کو بتا دو نا، مہربانی کر کے میرے کو بتا دو نا تاکہ ہم کو پتا چلے۔ اب وہ جو بوڑھے میاں نے اپنی کہانی سنائی، میرے پیارو اللہ کرے ہم سب کو اللہ اس بات سے بچا لے ہوئے۔ بوڑھے میاں نے کیا کہا، میں تو شرابی تھا، کیا شرابی سمجھتے ہو نا، دارو پیتا تھا، میں تو دارو پیتا شراب پیتا تھا۔ کہا رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، چاند دکھا، سارے ہمارے علاقے میں لوگ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، بھائی سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ آیا، جا رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے جنت کے دروازے کھولے، کہا ہمارے علاقے میں سب تراویح کو جائے۔ اور میں شراب کے نشے میں اپنے گھر میں آیا۔ کہتے جب شراب کے نشے میں گھر میں آیا تو میری ماں نے میرے کو دروازے پر بہت ڈانٹا۔ وہ ابن اہرون کہتے، بہت پرانی بات کہتے، کہا میری ماں نے میرے کو بہت ڈانٹا، اور ڈانٹتے ڈانٹتے میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا،
اور تماچا مار کے یہ کہا کہ شرم نہیں آتی اتنا جوان ہو گیا، شرم نہیں آتی اتنا جوان ہو گیا، سارے لوگ تراویح پڑھنے گئے، ارے سارا علاقہ رمضان کی خوشی مناتا ہے اور تو شراب پیتا ہے۔ کہا میری ماں نے تماچا مارا۔ ابن اہرون نے روتے روتے کہا میں نے بھی ماں کو تماچا مارا۔ کہا پھر میری ماں نے مجھے پکڑ کر کہا ہاں نشے میں ہے تو تیری ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ابن اہرون نے کہا معلوم نہیں کیا ہوا، میں غصے میں تھا، میں نے میری ماں کو اٹھایا، وہاں ایک بہت بڑا چولہا جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، میں نے اس میں ماں کو ڈال دیا۔ وہ ابن اہرون کہتے بہت دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میری ماں تو جل کر ختم ہو گئی تھی، میری ماں راکھ ہو گئی تھی۔ کہا اب ان کو کہہ رہے اے جوان جا تو چلا جا، 40 حج ہو گئے، 40 حج ہو گئے اور تو حج میں آ کے مجھے کہتا ہے میں تو 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے آواز آتی ہے تیری نماز کو بھی ہم قبول نہیں کرتے۔ کہا تو حج کی بات کر رہا ہے کہ 40ویں حج میں تو آ کر مجھے کہہ رہا میں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتا، اس میں بھی مجھے پیغام آتا کہ جا تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ وہ مالک ابن دینار جو گئے تھے میسج لے کر روتے روتے واپس آئے۔ وہ مالک ابن دینار کہتے میں آ تو گیا مکے میں، واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آوے، مجھے نیند نہ آئے، مجھے چین نہیں، مجھے سکون نہیں، مجھے یہی خیال آئے کہ وہ بوڑھا کتنا روتا ہوگا، وہ بوڑھا ابھی کیا کرتا ہوگا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں اسی خیال میں میری آنکھیں بند ہوئی، آنکھیں بند ہوئی، میں نے خواب میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے خواب میں نبی کو دیکھا، میرے نبی نے کہا اٹھ مالک اٹھ، جا واپس جنگل میں جا، جا جنگل میں جا اور وہ بوڑھے کو بتا دے اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، جب بتا دے اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا جا کر وہ بوڑھے کو کہہ دے صرف اللہ نے معاف نہیں کیا بلکہ قیامت میں اس کی ملاقات اس کی ماں کے ساتھ ہوگی۔ ماں جیسے چھوٹے بچے کو گود میں اٹھاتی ہے ویسے ماں اس کو گود میں اٹھا اٹھا کے جنت تک لے کر چلی جائے۔ یہ مالک ابن دینار تو اٹھے، آدھی رات کو اٹھے اور سیدھے دوڑے اب جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ وہ ابن اہرون سجدے میں رو رہے، زور زور سے چیخے مار کے رو رہے۔ یہ قریب چلے گئے، وہ سجدے میں سے سر ہی نہیں اٹھائے، انہوں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پہ رکھا، اے بوڑھے میاں اٹھو نا، اے بوڑھے میاں اٹھو۔ اٹھے، جیسا دیکھا کہا تو پھر آ گیا، کہا خوشخبری لے کر آیا، میرے نبی نے کہا اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا، نادان اگر نبی نے تجھے کہا یہاں تک بولنے آیا، جس نبی نے تجھے کہا اسی نبی نے مجھے بھی کہہ دیا ہے، اسی نبی نے مجھے بھی کہہ دیا، اور اسی سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور کہا میں سجدہ کیا کرتا ہوں، مجھے میری ماں نظر آتی ہے، مجھے اٹھا کے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ پھر ابن اہرون کھڑے ہوئے اور کیا کہا، بس اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میری جو دل کی تمنا تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اب زمین پہ رہنے کا کیا فائدہ، اللہ اب زمین پہ رہنے کا کیا فائدہ، اسی لیے زمین پہ سانسیں لیتا تھا کہ میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے، اسی لیے زمین پہ جیتا تھا کہ میری ماں مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ جس دن میں نے اپنی ماں کو جلایا تھا، اے اللہ آج تو نے وہ گناہ کو معاف کر دیا، اللہ مجھے زمین پر رہنا بھی نہیں ہے۔ اور مالک ابن دینار کہتے ہیں میں وہ بوڑھے کو تھامتا، اس سے پہلے وہ زمین پہ گرا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں میں قریب پہنچا تو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ پھر میرے دوستو یہ واقعہ کتابوں میں لکھا، مجھے اور آپ کو آج ایک بات پر آنا ہے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ، ایک بات طے کر لو اپنی زندگی میں، طے کر لو کہ جئیں گے تو اسی محبت کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ، اپنے والدین کی محبت۔ اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے نا، چلے گئے، بہت سارے یہاں سے بیٹھے ہوں گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اور اللہ کی قسم وہ دن بھی کیسا دن ہوتا ہوگا جب ماں کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہوگا، آخری مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھتا ہوگا۔ لیکن میں ایک پیغام آپ کو کہہ رہا ہوں میرے دوستو، قرآن نے ہم کو مایوس نہیں کیا۔ قرآن نے کہا تیری ماں چلی گئی، تیرا ابا چلے گئے، تو نے زندگی میں ستایا تھا، اللہ کہتا ہے ایک دعا پڑھ لے۔ ارے ہر نماز کے بعد میں کہتا ہوں پڑھ لے، قیامت میں اللہ نے جیسے ابن اہرون کی ماں کو ابن اہرون سے راضی کیا، اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی قیامت میں ہم سے راضی کر دے گا۔ تو میں پڑھیں گے انشاءاللہ، بولو دعا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا ہم سب کو یاد ہے، نہ ہو تو کر لو میرے پیارے دوستو۔ وہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں وہ دعا ہے، رب ارحمہما، پڑھو نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ میرے ماں
ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے رحم کرتے ہوئے مجھے بڑا کر دیا۔ میرے دوستو اس حدیث پاک میں لکھا یہ دعا پڑھتے جا اللہ قیامت میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو ہم سے راضی کر دے گا۔ تو خیر میرے دوستو یہ 2-3 باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی۔ اب تو جمعہ کو ملاقات ہوگی، جمعہ کی نماز سے پہلے انشاءاللہ، وہ 10-15 منٹ کی باتیں ہوتی ہے، لیکن یہاں سے جانے سے پہلے ایک بات پکا ارادہ کر لو بھائی، سب لوگ ارادہ کرو کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں کہ رمضان کے بعد نماز ہماری غائب ہو جائے، پڑھیں گے نا سب نمازیں۔ چلو اللہ کا ذکر اور کوئی کام تو نہیں، سب لوگ گردن جھکا دیں، ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کے بعد دعا کریں۔ کتنی دیر باقی برابر افطار کو؟ مولانا شعیب صاحب جی سب لوگ ارے ذکر ایسا کرو۔ ابھی میں وہاں تھا، لیڈز میں تھا، وہاں ہم سب مراقبے میں تھے، میں نے سب کو یہی کہا کہ ذکر تو ایسا کرو کہ تھوڑی، بھائی یہ جو دماغ ہے نا اب کچھ بھی سوچ سکتے ہو، سوچنے کی دنیا بہت بڑی ہے، بولو سوچنے کی دنیا۔ بھائی میں بولوں میں امریکہ جا کر آیا، مولانا یو کے میں کہاں امریکہ جا کر آیا؟ کہا نہیں خیال میں جا کر آیا۔ تو خیال کی دنیا بہت بڑی ہے، تو اس خیال کی دنیا کو جب اللہ نے اتنا بڑا بنایا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے رائٹ میں کوئی نہیں، میرے لیفٹ میں کوئی نہیں، صرف میں گنہگار اور میرا اللہ۔ بولو میں گنہگار اور میرا اللہ۔ اور آج ایسی دعا مانگو، مختصر مانگو مگر ایسی دعا مانگو نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ چلو سب لوگ گردن جھکا دو اور بالکل پیار محبت کے ساتھ، بالکل پیار محبت کے ساتھ سب کی زبان پر اللہ کا نام شروع کریں۔ اللہ 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 بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک وسخطک والنار۔ اللہم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من عذاب القبر، اللهم اجرنا من عذاب الحشر، اللهم اجرنا من فتنة المحيا والممات، اللهم اجرنا من فتنة المسيح الدجال۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہم سے چھوٹ کے جا رہا ہے، اللہ اب تو چند دنوں کا مہمان ہے، اللہ چند دنوں کا مہمان ہے، پھر یہ رمضان کا نورانی ماحول ختم ہو جائے گا۔ اللہ رحمت کا عشرہ تو دیکھے دیکھے چلا گیا، اللہ مغفرت کا عشرہ بھی چلا گیا، اللہ اب تو آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تیرے پیارے نبی نے کہا تھا آخرہ عتق من النار، آخری عشرے میں اللہ تو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ مغفرت فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مہربانی فرما دے، اللہ اپنے غصے سے بچا لے۔
اللہ غصے سے بچا لے، قہر سے بچا لے، غضب سے بچا لے۔ اللہ تیری طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، تیری قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں۔ اللہ ہمیں کسی کا محتاج مت بنا، تیرا محتاج بنا دے۔ اللہ ہمیں صرف تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہ ہوئے، اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہ ہوئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اللہ تو بہت پیارا ہے، اللہ بہت پیارا۔ اللہ زندگی کے کتنے دن گزر گئے، کتنے گناہ کیے اللہ، ہم نے کتنے گناہ کیے اللہ، آنکھوں کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، ہمارے دل کا گناہ، ہمارے دل میں لوگوں کی جلن، حسد، کینہ، بغض، عداوت، کپٹ، بہت گناہ کیا اللہ۔ کتنی نمازیں ہم نے چھوڑی، کتنے قرآن پاک کی تلاوت کو ہم نے چھوڑا، تیرے نبی سے ہم نے کتنی مرتبہ منہ موڑا، لیکن اللہ تو نے کوئی رات بھوکا نہیں سلایا، تو نے کوئی رات پیاسا نہیں تڑپایا۔ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ آج اسی رحمان تجھے رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سب کو قبول فرما لے، اللہ جتنے بیٹھے سب کو قبول فرما لے، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، ہماری بیٹیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے بچوں کو محروم مت کر اللہ، اللہ امتحان مت لے ہمارا، اللہ آزمائش میں مت ڈال ہمیں، اللہ بغیر امتحان کے جنت کا فیصلہ فرما دے، سب کو برکت عطا فرما دے، بے حساب حلال روزی عطا فرما دے کہ اللہ بالکل افطار کا وقت قریب ہے، اللہ سب روزے دار ہے نا، اللہ بھوکے ہیں نا، پیاسے ہیں نا، بہت لمبا روزہ رکھا ہے نا، کتنی مرتبہ کھانے کا خیال آیا، کتنی مرتبہ پانی کا خیال آیا۔ اے اللہ آج ہم رمضان کے روزے کی برکت سے ایک بھیک مانگتے، اللہ ہمارے اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے، اللہ ہماری والدہ کو شفا دے دے، ہمارے ابا کو تندرستی دے دے، ہمارے والدین کو تندرستی دے دے، ان کے سائے کو تادر قائم و دائم فرما دے۔ الہ العالمین جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے کہ اللہ اے اللہ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ماں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے، بڑی محنت سے ہمیں بڑا کیا ہے، آج اس لائق بنایا ہے کہ ہم کچھ بیٹھے اللہ۔ اے اللہ وہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ ان کی عمروں میں برکت دے دے، اللہ انہیں تندرستی دے دے، اللہ عافیت دے دے، اللہ اے اللہ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اللہ جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ اللہ بہت لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، بہت خدمتیں کرتے ہیں، رات دن ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں، اللہ العالمین جب ان کے بارے میں ہمیں خبر ملتی وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ بہت دکھ ہوتا، اللہ ہم اس کے آگے کچھ کر بھی نہیں سکتے، اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے، اللہ یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، اللہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری بیٹیوں کو عفیفہ تقیہ نقیہ زکیہ بنا دے۔ العالمین بچے بڑے ہو گئے، اللہ ان کے بھی رشتے ہونے والے، اے اللہ ماں باپ کو ایک فکر ہوتی ہے، اللہ ہم اپنے بچوں کو امانت تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ انہیں چین کی زندگی عطا فرما دے، سکون کی زندگی عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، برکت والی روزی عطا فرما دے، اللہ موت کے وقت سب کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دے، اللہ سب کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ فیصلہ فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔